الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور معزز سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے آج ہمیں دین کی مناسبت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی نسبت سے کچھ کہنے سننے کے لیے ہم سب کو مسجد میں جمع فرمایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ مجالس جہاں اللہ کے دین کی باتیں کی جائے، وہ محفلیں جہاں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، وہ مجالس جہاں اللہ کے دین کی باتیں کی جائے، وہ مجالس جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت دی جائے، وہ بہت قیمتی مجالس ہیں۔ آج اگرچہ ہمیں اس کا احساس نہیں، لیکن کل قیامت کے دن ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ یہ مجالس کتنی قیمتی مجلسیں تھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجالس کو دنیا کے اندر جنت قرار دیا، ان مجالس کو دنیا کے اندر جنت کا باغ قرار دیا اور ان میں بیٹھنے والوں کو جنت کا پھل اور میوہ قرار دیا، اور ان میں تھوڑی دیر بیٹھ کر استفادہ کر لینا، فائدہ اٹھا لینا، یہ گویا کہ اس جنت کے باغات سے فائدہ اٹھا لینا ہے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات سنی تو ان کو حیرت ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کی صفت تو یہ ہے کہ ما لا عین رأت، کہ اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے اس کو نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا تک نہیں گزرا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرما رہے ہیں کہ یہ مجلسیں دنیا کے اندر جنت کے باغات ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجالس جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، وہ مجالس جہاں اللہ کے دین کی باتیں کی جائے، وہ مجالس جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت دی جائے، وہ دنیا کے اندر جنت کے باغات ہیں، اور ان میں تھوڑی دیر بیٹھ کر ان سے استفادہ کر لینا، یہ گویا کہ اس باغات سے فائدہ اٹھا لینا ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا اور انسان سے اوقات کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنے وقت کو کہاں گزارا، تو وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان محفلوں میں گزرے گا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان مجالس میں گزرے گا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو دین کی باتوں کو سننے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سننے میں گزرے گا۔ اور اس وقت انسان یہ تمنا کرے گا کاش میں بھی تھوڑا وقت ان مجلسوں میں، ان محفلوں میں گزار لیتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے بات آئی ہے کہ جمعیت علماء ہند اور خاص طور پر ہمارے بڑے یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح ہمارا معاشرہ صحیح راستے پر آ جائے، ہمارے مسلمان اور اسلام کے نام لینے والے ہمارے مومنین اور اس مسلمان کس طرح اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جائے، اس لیے آج اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے، نہ ان کا کہیں رعب و دبدبہ ہے اور نہ کہیں ان کی عزت و عظمت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت آج مسلمانوں سے نہیں ڈرتی، اور مسلمان ہر کسی سے ڈرتا ہے۔
آج عالمی سطح پر مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ایک ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے ہر خطے میں انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، دین و اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو علی الاعلان جلایا جا رہا ہے، اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، علی الاعلان اس کو جلایا جا رہا ہے۔ اسلام کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہے، دہشت گردی کا نام دے کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے رہبر علماء کرام کو چن چن کر ختم کرنے کی پلاننگ تیار کی جا رہی ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ سرزمین جہاں مسلمانوں کا دل واقع ہے، وہ سرزمین جہاں وحی کی برکتیں نازل ہوتی رہی ہے، وہ سرزمین جو مسلمانوں کے لیے دل کی حیثیت رکھتی ہے، آج اسی دل کے اندر صلیب کا زہر آلود خنجر گھونپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور دوستو، ذرا سوچئے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا کہ پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رعب و دبدبہ ختم ہو گیا؟ میرے بزرگوں اور دوستو، کل تک وہ مسلمان کہ جن سے قیصر و کسریٰ جیسی سپر طاقت حکومتیں لرز جایا کرتی تھی، کل تک وہ مسلمان جو 3000 تھے مگر انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست فاش دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو 313 تھے مگر انہوں نے بدر کے میدان میں 1000 کے لشکر کو شکست دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو خون کے سمندر کو پار کر جایا کرتے تھے اور آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے، آج کیا ہوا کہ آج اس قوم سے دنیا کی سب سے بدترین قوم، دنیا کی سب سے رذیل اور کمینی قوم اسرائیل جیسی ملعون قوم بھی نہیں ڈرتی۔ میرے مسلمان بھائی اور دوستو، یہی یہودی تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے منتیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں خیبر سے نہ نکالو، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو ایک بوڑھے یہودی نے آ کر کہا تھا کہ اے عمر، تمہارے نبی نے محمد نے کہا تھا کہ یہودیوں کو خیبر کے اندر رہنے دیا جائے، یہ یہودی خیبر میں رہ کر ٹیکس دیں گے، مسلمانوں کو اپنی پیداوار کا کچھ حصہ دیں گے، تو پھر آپ ہمیں خیبر سے کیوں نکال رہے ہو؟ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے یہودی کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ کے دشمن، مجھے نبی کا ایک ایک فرمان یاد ہے، مجھے نبی کا یہ فرمان بھی یاد ہے جب نبی نے تیری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب مسلمان تجھے خیبر سے نکالیں گے، تیری اونٹنی تیرے پیچھے دوڑ رہی ہوگی اور تیرے عمامے تیرے سر پر اچھل رہے ہوں گے، لہٰذا میں آج تمہیں خیبر سے نکالوں گا اور خیبر کو تم سے پاک کروں گا۔ لیکن میرے مسلمان بھائی اور دوستو، یہی یہودی، ان کو آج ایسی جرأت کیوں ہوئی کہ یہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، یہ فلسطین کے اندر بیت المقدس کی عزت و عظمت کو پامال کر رہے ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستو، کل تک وہ عیسائی جن کو مسلمانوں نے اتنا مارا تھا کہ ان کو کہیں جگہ نہ ملتی تھی، جب ان کا کمانڈر کشتی کے ذریعے سوار ہو کر جا رہا تھا تو اس نے اپنی زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اب تیرے اندر قیامت تک نہیں آ سکوں گا۔ یہ تمام حالات آج مسلمانوں پر کیوں آئے؟ اگر ہم تحقیقی جائزہ لیتے ہیں اور عقل سلیم کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہ نتیجہ ہمارے سامنے نکل آتا ہے کہ یہ تمام آفات و مصائب، یہ تمام ظلم و ستم، یہ تمام قہر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں، یہ ہماری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، جس کی صراحت قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ وہ اس طرح کہ ہم نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے آپسی اخوت و بھائی چارگی کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے اتحاد و اتفاق کی بجائے آپس میں اختلاف اور انتشار کو جنم دیا، ہم نے ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کیا مگر نبی کی سنتوں کو ٹھکرا دیا۔ آج ہم اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنی اولاد کی، اپنے معاشرے کی، اپنے گھر بار کی فکر نہیں ہوتی۔ نتیجہ ہمارا یہ ہوا کہ آج ہر اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہماری مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ہمارے حقوق کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے نہ تو اپنی اصلاح کی کوشش کی اور نہ ہی ہم نے اپنے گھر کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر ایک باب قائم فرمایا
اور اس باب کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان کے ذمے صرف اپنی اصلاح واجب نہیں ہے، بلکہ انسان کے ذمے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی اور اپنے ماتحت رہنے والے تمام لوگوں کی اصلاح بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ یعنی اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے اچھے اعمال کر لیے، اب میری ذمہ داری پوری ہو گئی، میری اولاد کیا کر رہی ہے، میرے بچے کیا کر رہے ہیں، میرے گھر میں رہنے والے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، اس کی اصلاح کی فکر نہیں کی تو اس کی ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی۔ پھر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب میں چند آیتوں کو پیش کیا، جن میں سب سے پہلی آیت وہ اس باب کے اندر یہ لائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا پیارا خطاب ہے۔ خطاب کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی کو خطاب کرے، اس کا نام لے کر پکارے، جیسے مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے کا نام لے، عمر، خالد وغیرہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا نام نہ لے بلکہ اس کو بیٹا کہہ کر پکارے۔ تو ظاہر سی بات ہے بیٹا کہنے میں جو پیار، جو محبت، جو شفقت ہے وہ نام لینے میں نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑا پیارا خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اے مومنو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا رشتہ دے کر اپنے بندوں کو خطاب فرما رہے ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، یعنی صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، واہلیکم نارا، اور آپ کے ذمے، آپ کے ماتحتوں میں، آپ کی اولاد میں جو آپ کے ماتحتوں میں آتے ہیں ان کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ انسان کے ذمے صرف اپنی اصلاح واجب نہیں ہے، بلکہ انسان کے ذمے ہر اس شخص کی اصلاح واجب ہے جو اس کے ماتحتوں میں آتا ہے، خواہ وہ اولاد ہو، خواہ وہ بیوی بچے ہوں یا ان کے علاوہ خاندان کے دیگر افراد ہوں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اور بظاہر ہر والدین یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی اولاد کو بہت زیادہ سمجھایا، بہت زیادہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوتا ہے ہماری اولاد مانتی نہیں ہے، معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ اب وہ معاشرے کی طرف چلے جا رہے ہیں، ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے اس اشکال کا بھی جواب دیا، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آگ کا لفظ لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داروں کو اور والدین کے اس اشکال کا جواب دیا، فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس طرح سے بچانا ہے جس طرح تم اپنی اولاد کو آگ سے بچاتے ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مان لیجئے کہ آپ کے پڑوس میں کہیں بہت خطرناک آگ لگ جائے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ اگر آگ کی طرف کوئی جائے گا، اگر ہمارا بچہ آگ کی طرف چلا گیا تو وہ آگ میں جل جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت والدین صرف زبانی طور پر اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹا یہ بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے، اگر تم اس آگ کی طرف چلے گئے تو جل جاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی والدین، کوئی بھی والد اپنی اولاد کو زبانی خرچ پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ اس کی طرف لپک کر جائے اور اس کو اٹھا کر باہر لے جائے تاکہ وہ آگ میں جانے سے بچ جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح تم اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو ایک بہت خطرناک آگ سے بچاتے ہو، اسی طرح تمہارے ذمے اس آگ سے بچانا بھی لازم اور ضروری ہے جو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تیز ہوگی۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج جو معاشرہ بگڑ رہا ہے اور اولاد جو خراب معاشرے کی طرف جا رہی ہے اس کا پورا کا پورا نقصان جو ہے وہ والدین کا ہے۔ آج اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں، میں واقعہ ذکر کر دیتا ہوں، یہ تازہ واقعہ ہے، میں دہرادون سے تعلق رکھتا ہوں، خود ہماری ہی بستی میں، ہماری ہی گلی میں یہ واقعہ پیش آیا، ابھی 3-4 روز پہلے کا واقعہ ہے کہ 16 سال کی، شریعت کے اعتبار سے تو بالغ ہو جاتی ہے لیکن قانونی اعتبار سے، ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے 16 سال کی لڑکی نابالغ ہے، وہ 18 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے۔ 16 سال کی لڑکی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، 9 دن تک مسلسل وہ غائب رہی۔ والدین پریشان ہیں کہ لڑکی کہاں گئی، انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کی کہ ہماری بیٹی 9 دن سے غائب ہے۔ چنانچہ پولیس نے یہ اطمینان دلایا کہ انشاءاللہ کہ 2 دن کے اندر ہم اس کو تھانے کے اندر حاضر کر دیں گے۔ چنانچہ 9 دن یعنی 2 دن کے بعد پولیس نے اس لڑکی کو حاضر کیا۔ یہ تازہ واقعہ ہے، جب یہ ہمارے پاس فون آیا تو ہم نے شہر قاضی، جو اس وقت دہرادون کے شہر قاضی ہیں اور جمعیت کے صدر ہیں مفتی رئیس صاحب، ہم نے ان کو فون کیا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے
اور ذمہ داران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس واقعے پر کوئی نہ کوئی ایکشن لے۔ چنانچہ تھانے کے اندر تمام ذمہ داران حاضر ہوئے اور اس لڑکی کو منانے کی کوشش کی، لیکن آپ اس لڑکی کے الفاظ سنیے کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اور ہماری ذرا سی بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے آج ہماری اولاد کہاں چلی گئی۔ اس لڑکی نے سراسر آنے سے انکار کر دیا۔ اس لڑکی نے یہ کہا کہ مجھے صبح ہی، یعنی 16 سال کی عمر کی لڑکی ہے، اس نے کہا صبح مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یعنی لڑکے کی محبت میں اتنی دیوانی اور پاگل ہے کہ اس نے پولیس کے سامنے اپنے والدین کی، اپنے گھر بار کی ترجمانی کرنے کی دور کی بات ہے، اپنے والد کے خلاف اس نے یہ گواہی دی کہ یہ میرے والد محترم میرے ساتھ ریپ کیا کرتے ہیں، جبکہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری بستی کی لڑکی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے والدین کے لیے، ذمہ داران کے لیے کہ ہماری بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے آج ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ 2-3 سالوں کے اندر نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں اپنے ایمان کا سودا کر کے غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اس لیے آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ہم خود نماز پڑھتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی، اپنے ماتحتوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔